تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مریم آیات 37 تا 40۔ آگے کا مضمون۔ آگے چند آیات میں نصارہ کے باہمی اختلافات پر ان کو ملامت اور ایک ایسے دن کی دھمکی ہے جس دن ایک علیم و خبیر خدا کی طرف سے ان کا سارا کچا چھٹا ان کے سامنے آ جائے گا۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الأحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ ترجمہ۔ پس ان کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث ہلاکی ہوگی۔ جس دن یہ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے بڑے شنوا اور بڑے بینا ہو جائیں گے، لیکن آج یہ ظالم نہایت کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے آگاہ کر دو جب کہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے اور ایمان نہیں لا رہے ہوں گے۔ بے شک زمین اور روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کے وارث ہم ہوں گے اور سارے لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور یہ اس قدر واضح بات ہے کہ اس میں کسی اختلاف و نزاع کی گنجائش نہیں تھی، لیکن عیسائیوں نے اپنی بدبختی سے اس میں اختلاف پیدا کیا اور ان کے اندر بہت سے چھوٹے بڑے فرقے پیدا ہو گئے۔ ان میں سے حق پر صرف وہ تھوڑے سے لوگ قائم رہے جو شمعون کے پیرو تھے۔ یہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور انہی کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ باقی سب جو پال کے پیرو ہوئے وہ مختلف گروہوں میں بٹتے چلے گئے۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ دو فرقے تو مشہور ہیں، ان کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑے بہت سے چرچ ان کے اندر ہیں۔ من مشہد یوم عظیم سے ہمارے نزدیک حضرات انبیاء علیہم السلام کی وہ شہادت مراد ہے جو قیامت کے روز وہ اپنی اپنی امتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دیں گے۔ اس شہادت کی پوری تفصیل سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا ضروری حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَکَ مَا یَکُونُ لِی أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ لِی بِحَقٍ إِن قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ إِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ وَكُنْتُ عَلَیْہِمْ شَہِیدًا مَا دُمْتُ فِیہِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْہِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ شَہِیدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُکَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم۔ المائدہ 116 تا 117۔ جبکہ اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ کس طرح زیبا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہی ہوتی تو اسے جانتا، جو کچھ میرے جی میں ہے اس کو تو جانتا ہے، لیکن جو کچھ تیرے جی میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ بے شک غیب کا رازدان تو ہی ہے۔ میں نے تو ان کو صرف وہی بات کہی تھی جس تو نے مجھے حکم دیا تھا،
کہ اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ میں جب تک ان کے اندر رہا اس پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان کا نگران حال تھا، اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخشے تو غالب اور حکیم ہے۔ آیت زیر بحث میں اسی مشہد عظیم سے عیسائیوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ وہ گواہی دلوا رہے ہیں جو مائدہ کی مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوئی ہے کہ نصارہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے نہ اللہ تعالیٰ کو، پھر تو ان کے لیے ہلاکی اور ماتم کے سوا کوئی اور چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اسمع بہی اور ابصر بھی عربی میں تعجب کے صیغے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو انہیں اصل حقیقت جب سنائی اور سمجھائی جاتی ہے تو نہ اس کو سنتے ہیں نہ اس کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، لیکن جب اس مشہد عظیم سے ان کو سابقہ پیش آئے گا تو کانوں کے پردے بھی کھل جائیں گے اور آنکھوں کی پٹیاں بھی اتر جائیں گی۔ معلوم ہوگا کہ اس دن ان سے زیادہ بینا اور شنوا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ وقت سننے اور سمجھنے کا نہیں بلکہ سر پیٹنے کا ہوگا۔ ظالمون سے یہاں مراد اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے وہ بدقسمت لوگ ہیں جو آنکھ کان رکھتے ہوئے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یوم الحسرہ سے مراد وہی شہادت عظیم کا دن ہے۔ اس دن آنکھیں تو سب کی کھل جائیں گی، لیکن توبہ و اصلاح اور صحیح و عمل کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ان کو دنیا میں پھر جانا نصیب ہوتا کہ وہ ایمان و عمل صالح کی زندگی گزارتے، لیکن ان کی یہ حسرت بس حسرت ہی رہے گی۔ اس دن سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یعنی اس دن زمین اور اہل زمین سب کا مالک اور وارث اللہ ہی ہوگا اور سب کی پیشی اسی کے سامنے ہوگی۔ اس دن نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔